أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمان آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مقدس جماعت، تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک نئی ریاست قائم ہونا شروع ہوئی، جس ریاست میں مسلمانوں کو بہت ساری تعلیمات کی ضرورت تھی۔ ان کے عبادت کے طریقے، اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات ان کو چاہیے تھی، اور پھر جو اسلام کے خلاف، جو اسلام کے دشمن طاقتیں تھیں، وہ بھی اسلام کی اس پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت، چاہے وہ جغرافیائی یا نظریاتی سرحدیں ہوں، ان سب کی حفاظت کے لیے مختلف مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات دے دی، اور ظاہر بات ہے کہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے، اور پھر خاندانی نظام میں عورتوں کا چونکہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے، بلکہ اس صورت کا نام ہی سورۃ النساء یعنی عورتوں کی صورت رکھا۔ اور پھر جنگ احد کے بعد بہت ساری عورتیں اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، عورتیں بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے، اس لیے سورت نے شروع میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام کیا، اور پھر آگے میراث کی بھی احکام تفصیل سے بیان کیے۔ عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں مختلف قسم کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی بھی ایک ایک کر کے نشاندہی کر دی، اور معاشرے سے ان کو ختم کرنے کی ہدایات کر دی اللہ پاک نے۔ پھر نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان ہوئے، میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے، اور مسلمان چونکہ اس وقت عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران ان کو مشکل ایک پیش آتی تھی کہ پانی کم ہوتا تھا، تو پھر کیا کرتے؟ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے تیمم کا طریقہ اور سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت یہ بھی اسی صورت میں بیان فرمائی۔ جہاد کے دوران نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر نماز خوف کا طریقہ وہ بھی اس صورت میں بتایا گیا۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا، تو ان کی ان بدعمالیوں کو بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا اور ان کو ترغیب دی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو بھی اللہ پاک نے خطاب میں شامل فرمایا اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اسی طرح سے سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ منافقین کے بدعمالیوں کو بھی اللہ پاک نے یہاں پر ان آیات میں ذکر کیا ہے مختلف اس صورت میں، اور پھر جہاد کے احکام اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی، بہت سارے جھگڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، اس میں کیسے فیصلہ کیا جائے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور اس طرح سے بہت سارے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ میراث کے بارے میں بھی صحابہ نے سوالات پوچھے،
اور اسی طرح سے مختلف مسئلوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مسئلے پوچھے، تو ان سوالات کا جوابات بھی اس صورت میں موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ صورت جی احکام اور تعلیمات سے بری ہوئی صورت ہے، اور شروع میں اس صورت میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی کا حکم اللہ پاک نے دیا تھا، تو گویا کہ آگے پوری صورت اسی تقوی کی تفصیلات بیان کرتی ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو گویا شروع صورت میں جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے خطاب تھا کہ سارے انسانوں تم تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، تو آگے پوری صورت میں اس تقوی کی تفصیل ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی کے ضمن میں آتی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے معاصی سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا خوف تم کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب تمہارا کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا فرمایا، وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر اللہ نے پھیلا دیے، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی ان دو جانوں میں سے آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، کہ جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو۔ جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ جب کوئی اپنا حق مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے میرا حق واپس کر دیں۔ تو جس کا نام لے کر جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو کہ اللہ کے نام پہ یا اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو، والارحام، اور رشتہ داریوں میں حق تلفی سے بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ پاک تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور تم یتیموں کو ان کے مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث کو، گھٹیا قسم کے مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو کہ اچھا مال تم لے لو اور خبیث مال، برا مال وہ یتیموں کے لیے رکھ لو۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، حوبا بمعنی ذنبا عظیما، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس آیت میں جو ولی ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں یتیموں کے، ان سے متعلق 3 باتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یتیم کو ان کے مال دے دو، ان کے مال پہ قبضہ نہ کرو، ان کے مال کو کھاؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7 الموبقات میں سے جو 7 چیزیں ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ تو یتیم کے مال کو تم نہ کھاؤ، ان کو دے دو ان کے مال، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ یتیم یعنی اس کا جو والد ہوتا وہ فوت ہو جاتا، اس کے بعد ان کو وراثت میں بہت سارا مال مل جاتا اور بہت اچھا خاصا مال مل جاتا، اس کی نوعیت، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی۔ پھر یہ کرتے کہ ان کے جو سرپرست ہوتے، چاہے ان کا بھائی ہو یا ان کا چچا ہو، وہ کیا کر لیتے کہ وہ اس مال کو، اس یتیم کے حصے کے مال کو، جو اچھا مال ہوتا اس کو اپنے استعمال میں لاتے، اور جو بیکار قسم کا مال ہوتا وہ اس یتیم کے لیے رکھ لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑ مڈ کر، اس کو مکس کر کے اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کا پس منظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی روایت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اس وقت میں ایسا ہوتا کہ کسی کے سرپرستی میں، فرض کریں ایک شخص مر گیا، تو اب اس کے یتیم بچے رہ گئے، اب وہ یتیم بچے جو اس کے رہ گئے ان میں لڑکیاں بھی رہتی تھی، بچیاں، اب وہ چھوٹی ہوتی تھی، کبھی کبھار ان کے جو سرپرست ہوتے تھے وہ اس بچی کے چچا کا بیٹا ہوتا تھا، ان کے سرپرستی میں ہوتے، تو وہ کیا سوچتا، وہ یہ سوچتا کہ اب ان کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، جمال بھی دیا ہے،
صورت بھی ہیں، تو ان کو بجائے اس کے کہ دوسری جگہ میں ان کا نکاح کرواؤں، کسی اور جگہ ان کی شادی کراؤں، ان کو میں خود ان کا انتظار کر لوں کہ یہ جب بڑی ہو جائیں تو میں خود ان سے شادی کر لوں گا، اس طرح سے ان کا مال بھی میرے پاس رہ جائے گا اور بچہ بھی میرے پاس رہ جائے گا۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی، اور ایک کبھی یہ صورت بھی ہوتی تھی کہ وہ بچیاں خوبصورت تو نہیں ہوتی تھی لیکن مال اچھا خاصا ان کے پاس ہوتا تھا، تو پھر بھی سرپرست جو ان کے والی ہوتے تھے، ان کے رکھوالے ہوتے تھے جو ان کا انتظام کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، اس کی جی میں آتا کہ ان کی دوسری جگہ شادی کرنے کے بجائے اپنے پاس میں رکھ لوں تو کم از کم ان کے مال سے تو مجھے فائدہ ہوگا، اور پھر اس کو اپنے پاس ان سے شادی کر کے ان کو اپنے پاس رکھ لیتے، تو ان کو صرف مال کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ رکھ لیتے، ان کو ان کے حقوق زوجیت میں بھی ان سے بہت حق تلفی ہوتی، ایک محبوبہ بیوی کی طرح ان سے وہ ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو اس پر اللہ نے یوں فرمایا کہ اس میں اگر تم اس سے ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکتے یتیموں کے متعلق، تو تم ایسا کرو کہ دوسری عورتوں سے ان کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے تم نکاح کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خطرہ ہو، خدشہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکتے یتیموں کے متعلق، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے، ان سے نکاح کر لو، دوسری عورتوں سے، مثنی دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی یعنی آدمی کی بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی، وہ ایک شخص کے 10 بیویاں بھی ہو سکتی تھی، 20 بھی ہو سکتی تھی، اس طرح سے وہ اپنی مرضی سے جتنی عورتوں سے چاہا نکاح کر لیتے تھے، ان سے شادیاں کر لیتے۔ شریعت نے اس کی زیادہ حد کو مقرر کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ جو تمہیں اختیار ہے وہ 4 بیویوں تک ہے، لیکن یہ بھی اس شرط پر کہ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کر سکو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی مقرر ہے، تم ایک سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان عورتوں کے درمیان میں، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر اکتفا کر لو، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ان پر کہ جو تمہارے مملوکہ ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے تم مالک بن چکے ہو، ما ملکت ایمانکم، جن کے دائیں ہاتھ تمہارے ان کے مالک ہو گئے ہیں، مطلب یعنی وہ تمہاری باندیاں ہو گئی ہے، تو پھر ان میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ان میں سے جتنا بھی چاہے آدمی ان سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کے بغیر بھی ان کو رکھ سکتا ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ تم ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر وہ خوشی سے دیا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ تمہیں اس میں سے کوئی چیز دے دیں اپنی طرف سے خوش ہو کر، یعنی بالکل وہ خوش ہوں اس چیز پر کہ وہ آپ کو ان میں سے کچھ دے دیں، اپنے مہر میں سے کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو مزے لے کر اور خوش گواری کے ساتھ اس کو کھاؤ، فَكُلُوهُ، تو اس کو کھاؤ، یعنی جو اس میں سے کچھ اپنے حق مہر میں سے خوشی سے تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ، تو اس کو کھاؤ، ہنیئن، خوشی کے ساتھ، یعنی خوشگواری کے ساتھ، مریئن، مزے لے کر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بیوقوفوں کو ان کا مال نہ دو، یعنی جو کماقل لوگ ہیں کہ جن کو مال کی تمیز نہیں ہوتی کہ مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، ایسے یتیموں کو ان کے مال نہ دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم نہ دو بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال کو، اپنا مال تم ان کو نہ دو، کون سا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا ہے زندگی کا، وارزقوہم، اور ان کو کھانے کھلاؤ، فیہا، اس مال میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کرو جب تک وہ ناسمجھ ہے۔ السفہاء سے مراد یہاں پر ناسمجھ ہے کہ بچے جب تک یتیم ہیں اور وہ ناسمجھ ہیں تب تک تو ان کا مال ان کو نہ دو، وہ اگر مانگے بھی تب بھی ان کا مال نہ دو، لیکن اس انداز سے کہ ان کو کھاؤ کھلاؤ بھی اچھی طرح سے، پہناؤ بھی اچھے طریقے سے، اور ان سے بات بھی اچھی طریقے سے کرو، وہ اگر مطالبہ کر لے تو بہتر انداز میں ان کو سمجھاؤ۔ وابتلوا الیتامی، اس آیت میں یوں بتایا گیا کہ ان یتیموں کا وقتاً فوقتاً ان کا امتحان بھی لے لیا کرو کہ کیا یہ سمجھ چکے ہیں، ان میں سمجھ آ گئی ہے یا نہیں۔ وابتلوا الیتامی، اور ان یتیموں کو آپ ان کا امتحان لیا کرو، حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب یہ نکاح کی مدت کو پہنچ جائے، فإن آنستم منہم رشدا، فرمایا کہ اگر تمہیں لگا ان میں سے کچھ سمجھ، کہ ان کو سمجھ آ گئی، فإن آنستم، اگر تم محسوس کر لو، منہم، ان میں سے، رشدا،
ایک سمجھ کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کو دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اسراف کرتے ہوئے نہ کھاؤ اس کو کہ زیادہ زیادہ استعمال کرو ان کے مال کو، وَبِدَارًا، اور اس جلدی میں بھی نہ کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا، کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے تم ان کے مال کو خرچ کر دو، تو ایسا بھی نہ کرو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو والی ہوتا ہے، ان کا سرپرست ہوتا ہے ولی یتیموں کا، ان کو شریعت نے عام طور پر، وہ اگر خود یعنی صاحب استطاعت ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم بچوں کو جو ان کے سرپرستی میں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں لیکن ان کے سرپرستی میں ہیں، تو ان کو اپنے بیٹوں جیسا رکھے کہ ان کے اوپر خرچ کرے اور ان کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، ان کے مال کو استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یہی حکم اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ خود بھی محتاج ہے اور یتیموں کی سرپرستی بھی کرتا ہے، تو ایسے میں یتیم کے پاس مال بھی اچھا خاصا ہے، تو پھر اس کے مال میں سے بقدر حاجت اپنے استعمال میں بھی اس کو لا سکتا ہے۔ تو فرمایا فَادْفَعُوا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کرتے ہوئے اور اس جلدی میں أَن يَكْبَرُوا، کہ کہیں یہ بچے بڑے نہ ہو جائے یتیم، اس طرح سے جلدی جلدی سے اس مال کو نہ کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو تو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے، اس سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، یعنی یتیم کے مال کو بالکل کھائے بھی نہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ عام عرف کے انداز سے اس میں سے کالے، جتنا عرف ہے سب لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے اس کو بھی اتنی اجازت تو ہے کہ یتیم کے مال میں سے خرچ کر لے اپنے مال کے اپنی ضرورت کے لیے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کو ان کے اموال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بھی مقرر کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ جل جلالہ ہی کافی ہے حساب لینے والے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یہاں سے پھر آگے میراث کے احکام شروع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔